دیکھیں ہم میں اگر اس بات کی تمنا ہے اور اس بات کی خواہش ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بالکل پاکیزہ، صحیح سالم، ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کی بدعت، ہر قسم کی خرافات، ہر قسم کی فحاشی، ہر قسم کی عیاشی، ان تمام چیزوں سے کٹ کر کے اگر زندگی گزاریں تو چند اہم چیز پر ہمیں ضرور توجہ کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا تہیہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں گناہوں سے نکلنا ہے۔ بڑا مسئلہ یہی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم گناہوں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن گناہوں سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے نفس کو نہیں سمجھا پاتے کہ یہ گناہ کی زندگی چھوڑنی ہے۔ لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے تقویٰ کی باتیں کر لیتے ہیں کہ نہیں میں متقی ہونا چاہتا ہوں، میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، میں پیر اور جمعرات کے روزے رکھنا چاہتا ہوں، میں ایام بیض کے روزے رکھنا چاہتا ہوں، میں خواہشات پر کنٹرول کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بات صرف لوگوں کے حد تک ہوتی ہے، اپنی حد تک ہم اس کی اصلاح کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ اپنے نفس کو منوانا پڑے گا، اپنے نفس کو اس بات پر لانا پڑے گا کہ ہمیں اس زندگی کو الوداع کہنا ہے، ہمیں اس زندگی کو چھوڑ دینا ہے۔ اور نفس بڑا خطرناک ہے، نفس ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم بہت زیادہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں لیکن نفس ماننے کو تیار نہیں۔ کیسے نفس کو منوایا جائے، کیسے اس بات کا قائل اس کو کرایا جائے کہ نہیں یہ زندگی اچھی نہیں ہے، ہمیں اطاعت والی زندگی گزارنی ہے؟ اس کے لیے ہمیں نفس کو یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ اگر تم گناہ والی زندگی گزارو گے تو اس میں تمہارا دنیاوی خسارہ بھی ہے اور اخروی خسارہ بھی۔ اور دنیاوی خسارہ میں اس لیے مقدم کر رہا ہوں اگرچہ اخروی خسارہ یعنی آخرت کا خسارہ ہمارے لیے بہت ہی برا خسارہ ہے، کیونکہ اگر جو آخرت میں کامیاب ہو گیا اسی کے لیے بڑی کامیابی، آخرت میں جو ناکام ہو گیا اس کے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ لیکن میں دنیاوی خسارہ یہاں پر اس لیے مقدم کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا ذہن دنیاوی ہے اور یہ حقیقت ہے۔ ہم دنیا کے حساب سے سائنٹیفک ریزن سے سب سے پہلے سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بعد میں آخرت کی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمارے لیے آخرت مقدم ہونی چاہیے، لیکن دنیاوی نقصانات اگر بتائیں تو ہو سکتا ہے یہ آخرت کی تمہید کے لیے بھی کافی ہو۔ دنیاوی نقصانات ہیں، اخروی نقصانات ہیں، یہ اپنے نفس کو سمجھانا پڑے گا۔ دنیاوی نقصانات کیا ہیں؟ دنیاوی نقصانات میں ایک سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے وہ بڑا گناہ ہو، اس کی وجہ سے اس کا دل خراب ہونے لگتا ہے، اس کا دل بالکل برباد ہونے لگتا ہے، ایسا ہونے لگتا ہے کہ اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کا دل منافقوں اور کافروں کے دلوں کی طرح سے ہو جاتا ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ منافقوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ منافقین ایسے ہیں ایمان ظاہر کیا لیکن اندر اندر کفر کیا، اللہ رب العالمین نے اس عمل کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یفقہون، اب ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ دل جب خراب ہو جاتا ہے انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کھو بیٹھتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے آئیں گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، قرآن کریم کی آیات کا تأثر ہے، احادیث کی برکت ہے، لیکن یہ چیزیں بھی ہمارے دلوں پر اثر نہیں کریں گی۔ اور آج ایسا ہی دیکھا جا رہا ہے، آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے زیادہ دروس اور محاضرات ہو رہے ہیں، آج سے 100-200 سال پہلے اتنے زیادہ محاضرات اور دروس نہیں ہو رہے تھے، فردن کام ہو رہے تھے، لیکن پروگرام زیادہ آج کل ہو رہے ہیں، کہیں تربیتی پروگرام ہیں، کہیں ہفتہ واری پروگرام ہیں، جمعہ کے خطبے ہیں، اور الحمدللہ کلاسز چل رہی ہیں، آن لائن کلاسز، آف لائن کلاسز، سب چل رہا ہے، آپ عقیدہ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیتوں کا اثر ہو، ہم قرآن کریم کی آیتیں سنیں اور وہ ہمارے ایمان میں اضافہ کر دیں، تو اس کے لیے دل کا پاک اور صاف رہنا ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اذنب، بندہ جب گناہ کرتا ہے، اذا اذنب ذنبا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، ذنب نکرہ استعمال کیا، اور اگر آپ کو عربی زبان سے تھوڑی شدھ بدھ ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ نکرہ جب
اس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے تو وہ عموم کا معنی دیتا ہے. کوئی بھی گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو کسی سے بھی ریلیٹڈ ہو. ان العبد اذا اذنب ذنبا, بندہ جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے. اور یہاں پر اس تعلق سے بھی غور کرنا ہے کہ کبھی کبھار شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے یہ چھوٹا گناہ ہے, یہ چھوٹا گناہ ہے, اس کو کر لو, ابھی آپ جا کر کے وضو کرو گے وہ گناہ معاف ہو جائے گا, آپ نماز پڑھو گے وہ گناہ معاف ہو جائے گا, آپ صدقہ کرو گے وہ گناہ معاف ہو جائے گا. حقیقت ہے یہ بات, اس میں کوئی شبہ نہیں. اگر گناہ صغیرہ ہے, چھوٹے گناہ ہیں, تو ان الحسنات یذہبن السیئات کا قاعدہ ان پر جاری ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اچھائیاں نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں, غلطیوں کو ختم کر دیتی ہیں. حقیقت ہے یہ. لیکن اگر آپ اس قاعدے کی بنا پر اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو یہ غلط مسئلہ ہے, یہ ڈینجر ہے. یعنی آپ گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ رہے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, یہ گناہ میں کروں گا, وضو کر لوں گا, میرے گناہ معاف ہو جائیں گے, تو شیطان آپ کو ہلاکت کی طرف لے کر کے جا رہا ہے. کیونکہ اگر چھوٹا گناہ بھی ہو لیکن اگر اس کو جائز سمجھ کر کے, حلال سمجھ کر کے کیا جائے, یا چھوٹے گناہ کو حقیر سمجھ کر کے کیا جائے, تو یہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا بلکہ یہ چھوٹا گناہ بھی کبھی کبھار بڑا بن جاتا ہے. اور جب یہ بڑا بن جائے گا تو پھر ان الحسنات یذہبن السیئات کا قاعدہ اس پر جاری نہیں ہوگا بلکہ توبہ کا قاعدہ اس پر جاری ہوگا. توبہ کیے بغیر وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اس لیے اس بات کی طرف توجہ کرنی ضروری ہے کہ جب یہاں پر میں بات کر رہا ہوں نا کہ ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا ہے, تو صرف کبیرہ گناہوں سے نہیں, صغیرہ گناہوں سے بھی پاک اور صاف کرنا ہے. اور اگر آپ نے صغیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو پھر آپ کبیرہ سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, کبیرہ سے بچو صغیرہ معاف کیے جائیں گے. ان دونوں کو ساتھ میں ذکر کیا. وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق ہے, گناہ ہونے کی حیثیت سے دونوں سیم ہیں. ایک گناہ کرو گے دوسرا آئے گا, وہ گناہ کرو گے تیسرا آئے گا. اس طرح سے یہ پورا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس لیے کبھی یہ سوچ کر کے کبھی بھی گناہ نہ کریں تو یہ گناہ معاف ہو جائے گا, یا اس گناہ سے میں توبہ کر لوں گا. ہمارے یہاں کچھ احادیث کا لوگ غلط مفہوم لیتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ لو لم تذنبوا, اگر تم گناہ نہ کرو, لذهب اللہ بکم, اللہ رب العالمین تمہیں ختم کر دے گا. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ, اور اللہ رب العالمین ایسی قوم لے کر کے آئے گا جو قوم گناہ کرے گی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے گی, اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہمیں گناہ کرنا ہی ہے, اگر گناہ نہیں کریں گے تو ہم سب ختم کر دیے جائیں گے. وہ قوم آئے گی جو گناہ کرے گی, تو وہ قوم کیوں آئے, ہم ہی کیوں نہ گناہ کریں. عجیب عجیب استدلالات ہیں, دیکھ رہے ہیں. احادیث کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اہل علم سے سمجھنا چاہیے. علماء حدیث کی صحیح تفسیر اور صحیح تشریح آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. حدیث صحیح ہے, لیکن یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ احادیث کس مقصد کے لیے پیش کی جا رہی ہے, اس مقصد کو سمجھنا بہت ضروری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری حدیث ہمیں سنائی ہے, یہ اس لیے نہیں سنائی ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے, بلکہ اس لیے سنائی ہے کہ انسان کو استغفار کی فضیلت معلوم ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کی اور توبہ کی فضیلت کو بتانے کے لیے یہ بات کہی ہے, اس لیے نہیں کہی ہے کہ انسان گناہ کرے. اس کو ایک اور مثال سے میں سمجھاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ, میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں. ثم احیا, پھر زندہ کیا جاؤں. ثم اقتل, پھر شہید کر دیا جاؤں. ثم احیا, پھر زندہ کیا جاؤں. ثم اقتل, پھر شہید کیا جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث سے ہم کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بولیے. شہادت کی فضیلت. احسنت, اللہ رضا خیر عطا فرمائے آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے, اس جملے سے شہادت کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں, قتل و غارت گری کی نہیں. کوئی انسان اگر اس سے یہ استدلال کرے کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قتل کرنے اور قتل کیے جانے کی بات, اس چیز کو آپ نے پسند فرمایا اور اس کے لیے آپ نے خواہش کی, تو یہ مقصد نہیں ہے. اور یہاں اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ کہا کہ میں قتل کیا جاؤں, احادیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی نبی کو قتل کرے تو اس سے بدبخت آدمی کوئی نہیں ہے. اور یہاں پر قتال کی بات ہے تو قتال میں نبی بھی کسی کو قتل کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص نبی کے ہاتھوں قتل ہو جائے اس سے بھی بدبخت کوئی آدمی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بہت زیادہ بدبخت بنانے کے ارادے سے یہ بات نہیں کہہ رہے.
یہ شہادت کی فضیلت بیان کی جا رہی. اس کو ایک اور مثال سے میں سمجھا دوں, شاید اس کی وجہ سے ایک اور الگ والا شبہہ میرا ہم لوگوں کا ختم ہو جائے. تقدیر کا مسئلہ بڑا آتا ہے نا ہمارے یہاں. جب تقدیر کی بات آتی ہے نا تو بہت زیادہ کنفیوژن, بہت زیادہ شکوک اور شبہات ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب ہمارے شقی ہونے کا, ہمارے سعید ہونے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے, ہمارے جنتی ہونے کا, جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے, ہم عمل کیوں کریں؟ ہم عمل کیوں کریں؟ یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ جو آج کے دور میں پیدا ہو رہا ہے, یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیدا ہوا. صحابہ کرام نے اس تعلق سے بھی آپ سے سوال کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اعملوا فکل میسر لما خلق لہ. تمہیں عمل تو کرنا ہے, عمل کرو. ہر شخص ویسا ہی عمل کرے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا, اور اس کے لیے وہ عمل آسان کر دیا جائے گا. تو یہ سوال ہمارے ذہنوں میں بھی پیدا ہوتا ہے. اس کے بہت سارے جوابات ہیں, میں اس طرف نہیں جاؤں گا. بس ایک جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے پیدا کرنے سے پہلے آپ کے بارے میں جانتا ہے کہ آپ جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے. اس بات کے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کے بتانے کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ شبہ میں پیدا ہو جائیں, یا آپ شبہ میں پڑ جائیں, یا آپ یہ کہنے لگیں کہ میں کوئی عمل نہیں کروں گا, میں نیک بننے کی کوشش نہیں کروں گا. یہ مقصد تو ہرگز نہیں ہو سکتا. اہل علم نے, ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کا مقصد کیا بیان کیا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے جو بات بتائی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کمال علم کو بتانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم کامل ہے, اس کا علم کمال درجے کا ہے کہ وہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی ساری کنڈلی کے بارے میں جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمال علم کی بات کو بتانے کے لیے تقدیر کی بات ہمیں بتائی, لیکن ہم اس کو اپنے لیے شبہات کا اور اپنے لیے فتنوں کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ایک اہم اور قاعدے کی بات آپ لوگوں کے سامنے بولنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اس بات کی طرف آپ توجہ رکھیں کہ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی حدیث آ رہی ہے, اس کا اصل مقصد شریعت کی نظر میں کیا ہے. اس آیت اور اس حدیث سے اسی اصل مقصد کو سمجھنا چاہیے. دوسرے اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں, لیکن ان مقاصد کے بارے میں دیکھنا ہے. اگر وہ مقاصد شریعہ ہیں, شریعت کے مقاصد ہیں, تو وہ مقبول ہوں گے. لیکن اگر وہ شریعت کے مقصد سے ٹکرا رہے ہوں گے, ہمیں اسلام سے دور کرنے والے ہوں گے, ہمیں فتنہ میں ڈالنے والے ہوں گے, تو وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کا, شارع کا اور شریعت کے مقاصد کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو اس لیے گناہوں کے بارے میں کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں گناہ کرنا ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے. یہ چیز اللہ رب العالمین کو مطلوب نہیں ہے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو استغفار مطلوب ہے. اللہ رب العالمین اس کو پسند کرتا ہے. لہذا ہمیں اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی, ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف آنا ہے, ہمیں اس زندگی کو چھوڑنا ہے اور اپنے نفس کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم اپنے نفس کو گناہوں سے بچائیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ ان المؤمن یا ان العبد اذا اذنب ذنبا, کہ بندہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے, دنیاوی نقصان سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ نکتت فی قلبہ نکتۃ سودا, اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, ایک سیاہ ڈاٹ, بلیک ڈاٹ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کے بعد اس نے استغفار کیا, اللہ سے توبہ کی, معافی مانگی, سقل قلبہ, تو اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا. وَإِنْ عَاد, لیکن اگر اس نے دوبارہ گناہ کیا تو یہ گناہ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ تعلو قلبہ, یہاں تک کہ گناہوں کا جو یہ بوجھ ہے اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے. اور جب گناہوں کی کثرت اتنی ہو جاتی ہے تو دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے, جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ مطففین کی آیت میں ذکر کیا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں. کیونکہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے, ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ پڑ چکا ہے. دل پر زنگ اگر پڑ جائے تو انسان کو کوئی بھی آیت اور کوئی بھی حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ بہت بڑا نقصان ہے, یہ بہت بڑا نقصان ہے. لیکن ہم کیا ہیں, دنیا والے, اگر دل کی کوئی ایسی بیماری ہو جائے جس کا میڈیکل سے تعلق ہے, کارڈیالوجی سے تعلق ہے, ہم پریشان ہو جاتا. ہارٹ ریٹ اگر بڑھ رہا ہے, دیکھو کتنی پریشانی ہو جاتی. اگر بی پی ہائی ہو گئی, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, تب پریشانی بڑھ جا رہی. بی پی لو, بلڈ پریشر لو ہو گیا, تب پریشانی بڑھ جا رہی. دل ترتیب سے کام نہیں کر رہا ہے, سانس صحیح طور پر نہیں آ رہی. آپ دیکھو انسان لاکھوں روپے اس کے پیچھے لگانے کے لیے تیار ہو جاتا, لیکن اس دل کو روحانی طور پر جس مرض نے گھیر رکھا ہے, اس مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم ایک لمحہ بھی فکر نہیں کرتے. اس دل کو سمجھانا پڑے گا
کہ جس طرح سے تمہارے لیے یہ نقصان دہ ہے کہ تمہارا بی پی لو ہو جائے یا ہائی ہو جائے، اسی طرح سے یہ چیز بھی نقصان دہ ہے کہ تمہارے دلوں پر گناہوں کا بوجھ ہو۔ اس طرح سے اگر نفس کو سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نفس ہماری بات سمجھ لے۔ تو دل کا نقصان، دل کا خراب ہو جانا بہت بڑا دنیاوی نقصان ہے۔ اسی طرح سے دنیاوی نقصان جو ہم گناہ کرتے ہیں نا، چھوٹے ہوں بڑے گناہ ہوں، ان نقصانات کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، یہ معنوی نقصانات ہیں۔ انہی نقصانات میں سے رزق کی کمی ہے، رزق کی تنگی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء بہت زیادہ ہیں۔ آج ہمارے پاس ایک ہی دسترخوان میں آپ دیکھو قسم قسم کے کھانے موجود ہوتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں آپ چلے جاؤ، آج سے 20-25 سال پہلے بھی چلے جاؤ، گھروں میں ایک ہی کھانا بنتا تھا، دال ہے چاول ہے، بس اسی پر اکتفا کرنا، ایک سبزی ہے روٹی ہے اسی پر اکتفا کرنا ہے، گوشت بنا ہے ایک ہی قسم کا گوشت ہے اور آپ کو چاول یا روٹی سے اس کو کھانا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ایک ہی دسترخوان میں آپ کو 10 قسم کے کھانے ملیں گے، رزق کی فراوانی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہوتی چلی جا رہی، ہمارے معاش پر گہرا اثر پڑتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا جو سسٹم ہے، جو اکانومک سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ نظام گرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ لوگ جی ڈی پی کے بارے میں سنتے ہوں گے، یہ جی ڈی پی لو ہو رہی، ہائی ہو رہی، خاص طور پر کووڈ کے بعد سے جو لاک ڈاؤن ہوا تھا، اس کے بعد سے تو بہت سارے لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ ہم اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ کورونا آیا، لاک ڈاؤن ہوا، دکان بند ہوئے، بزنس نہیں ہوا، اس کی وجہ سے ہمارے بزنس پر اثر پڑا۔ یہ بھی وجہ ہے، ایک ظاہری وجہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کا سبب کیا ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اس کے پیچھے کا سبب اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے لوگوں، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی مصیبت، چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت ہو، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، ہم جو عمل کرتے ہیں اعمال کی وجہ سے۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ کبھی کبھار مصیبت امتحان بھی تو ہوتی ہے، آزمائش بھی تو ہوتی ہے، ہمیشہ عذاب کی شکل میں تو نہیں ہوتی، واقعی ہوتی ہے، لیکن ہم اتنے پکے سچے تو نہیں ہے نا کہ ہمارا امتحان لیا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں اور یہ بات حق ہے کہ جو مصیبت آتی ہے وہ کبھی امتحان اور آزمائش کے لیے آتی ہے اور کبھی وہ عذاب کی شکل میں آتی ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ سلف کا طریقہ کیا تھا کہ سلف اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو عذاب ہی سمجھا کرتے تھے، امتحان اور آزمائش سے تعبیر نہیں کیا کرتے۔ وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اگر اس کو سمجھیں گے نا کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے یا ہمارے لیے امتحان ہے، تو اس کا مطلب کہ ہمارا نفس بہت زیادہ پاک اور صاف ہے، اس کو اور زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں، اللہ رب العالمین اعمال کے حساب سے خوش ہے، اس لیے اللہ ایوب علیہ السلام کی طرح سے ہمیں آزما رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ اس طرح سے اگر کریں گے تو فخر پیدا ہوگا، غرور پیدا ہوگا، تکبر پیدا ہوگا اور شیطان کے ایک اور جال میں آپ پھنس جائیں گے۔ اس لیے سلف کا یہ ماننا ہے، اہل علم کا یہ ماننا ہے، مصیبت آ رہی نا تو اس کو عذاب ہی سمجھو، کچھ نہ کچھ گناہ ہوا ہوگا آپ سے، اسی وجہ سے یہ مصیبت تمہارے اوپر آ رہی ہے۔ حتیٰ کہ سلف میں سے بعض کا یہ بھی قول ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے گھر میں پلا ہوا جانور ہے اور وہ جانور میرے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، کبھی کبھار آپ نے پالا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، بکری ہے، مرغا ہے، مرغی ہے، یہ کبھی کبھار تنگ کرتے ہیں، کبھی بھاگ گیا مرغا ہی بھاگ گیا نکل کر کے، اب پکڑ رہا ہے انسان، پورے محلے میں دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے؟ پریشانی ہے۔ تو سلف یہ کہا کرتے تھے کہ اگر جانور بھی مجھے پریشان کر رہا ہے، جانور بھی بدسلوکی کر رہا ہے، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں میرے کسی گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ سلف کا طرز عمل تھا۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکیزہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے آزمائش اور امتحان ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عذاب سمجھیں گے تو محاسبے کا وقت ملے گا، محاسبے کی نعمت ملے گی، اعمال کا محاسبہ کریں گے آپ، لیکن عذاب نہیں سمجھیں گے تو کبر اور تکبر کی طرف چلے جائیں گے۔ تو وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، اللہ نے کیا فرمایا آگے؟ ویعفو عن کثیر، اور اللہ تو اتنا رحمان ہے، رحیم ہے کہ وہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو تو معافی کر دیتا ہے، کچھ نہیں کرتا اس پر، اور اگر اس پر کچھ کرے تو کیا ہوگا؟ سورہ نحل میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اللہ رب العالمین اگر لوگوں کے ہر گناہ کی وجہ سے ان کی پکڑ کرنے لگے تو اس روئے زمین پر کوئی بھی جاندار باقی نہیں بچے گا، اللہ سبحانہ وتعالی سب کو ہلاک کر دے گا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ رب العالمین مہلت دیتا ہے ایک وقت تک کے لیے کہ بندہ تو سدھر جا، ابھی بھی تیرے پاس مہلت ہے، تو توبہ کر لے۔ تو اس لیے گناہوں کی جو آثار ہیں، یعنی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ہمارے رزق کی تنگی ہوتی ہے،
یہ سب کی سب چیزیں کس سے ریلیٹڈ ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اہل مکہ پر اور بعض بستیوں پر جو عذاب آیا اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ رب العالمین ایک قریے کی مثال بیان کر رہا ہے، ایک شہر کی مثال بیان کر رہا ہے. بعض اہل تفسیر کہتے ہیں کہ شہر سے مراد شہر مکہ ہے، دوسری بستی بھی کوئی ہو سکتی ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. وہ شہر والے امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. ان کا رزق آرام سے، خوشحالی کے ساتھ ہر جگہ سے ان کے پاس آتا تھا. فکفرت بانعم اللہ. لیکن اس بستی والوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ رب العالمین نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنایا ان کے اعمال کی وجہ سے. رزق کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ جو معاشی تنگی کی ہم شکایت کرتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں سے اس کا تعلق ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ہم اس طرح سے تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مال کو، تمہاری اولاد کو، تمہاری تجارت کو کم کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. یہ کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے نفس کو سمجھانا ہے کہ اگر تم گناہ کرو گے، اخروی تو ہے ہی، دنیاوی نقصانات بہت سارے ہیں. دنیاوی نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم انہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور بھی بہت سارے دنیاوی نقصانات ہیں لیکن میں سب کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، مجھے اور بھی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنی. اسی طرح سے اخروی نقصانات کے بارے میں اس کو سمجھانا ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے. تو کب تک جیے گا؟ تو خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اپنے نفس کو مخاطب کر کے میں کہہ رہا ہوں، تو خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تجھے شراب پینی ہے، تجھے حرام کھانا ہے، تجھے نیو ایئر کی پارٹی کرنی ہے، تجھے برتھ ڈے منانا ہے، تجھے اینیورسری منانا ہے، تجھے نماز پڑھنے میں اچھا نہیں لگتا، لیکن تو کب تک جیے گا؟ کر لے اپنی مرضی کا. کب تک جیے گا؟ تیری زندگی کتنی ہے؟ 60 سال. 60 سال کس نے دیکھا ہے؟ نوجوان ایسے چلتے پھرتے گر جا رہے ہیں اور ان کی وفات ہو جا رہی، بچوں کی وفات ہو جا رہی. ابھی ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی، بچوں میں شوگر آ رہا ہے بہت زیادہ، اللہ محفوظ فرمائے ہمارے بچوں کو. یعنی بڑی بڑی بیماریاں جو بڑھاپے میں کہیں جا کر کے لوگوں کو آتی تھیں وہ بیماریاں بچوں کو آ رہی ہیں آج کل. کبھی بھی کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی اس دنیا سے کب چلا جائے. کب تک تو عیاشی کرے گا؟ کب تک تو خواہشات کے پیچھے بھاگے گا؟ اس کو سمجھانا ایک نہ ایک دن تو تجھے مرنا ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اب وہ کہے گا کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسی جو مر گئے ختم. لیکن اس کو سمجھانا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کا ایک ابتدائی حصہ ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک انتہائی حصہ ہوتا ہے. انسانوں کی انتہا بس اتنی ہے کہ مر گیا اور اس کو قبر میں ڈال دیے، بس ختم. اس دنیا کا کوئی فائدہ نہیں. اس دنیا کے اندر جو ظلم کر کے گیا ہے، اگر آخرت نہیں ہے تو بس ظلم کر کے نکل گیا، بس وہ تو اچھے میں رہا، وہ تو فائدے میں رہا. اس نفس کو یہ سمجھانا ہے کہ اگر تو گناہ کرتے کرتے مر گیا اور تیرا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، تو پھر امریکہ یورپ والے بڑے اچھے لوگ ہیں، کم سے کم وہ دنیا کے تو مزے لے رہے ہیں. تو کیوں اپنے بہت سارے تو مزے بھی نہیں لے پا رہا ہے؟ پھر تو کرے گا تو کرے گا کیا؟ اس کو سمجھانا ہے کہ نہیں، آخرت ہے، مرنے کے بعد سوال ہوگا، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، مرنے کے بعد تیرے نامہ اعمال تیرے سامنے پیش کیے جائیں. کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے نامہ اعمال میں لوگوں کے سامنے یہ بتایا جائے کہ تو یہ غلط کام کرتا تھا، تو وہ غلط کام کرتا تھا؟ ایسا نفس کبھی بھی نہیں چاہے گا. تو اس کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ اخروی نقصانات ہیں جن نقصانات کی طرف تو جانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے جن بستیوں کو تباہ و برباد کیا اور جن کے قصے ہمارے سامنے ذکر کیے، ان کی وجہ کیا تھی؟ ان کی ہلاکت کی وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں نے گناہ کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِ. ہم نے جتنی بستیاں تھیں تمام بستیوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک اور برباد کیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا عَلَيْهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. کچھ ایسے تھے جن کو چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ. کچھ ایسے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. کچھ ایسے تھے جن کو اللہ نے ڈبا کر کے مار دیا. اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. یہ سب ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرتے تھے. ظلم کا معنی کیا ہے؟ گناہ کیا کرتے تھے. گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان سب کو تباہ و برباد کیا دنیا کے اندر، اور پھر آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سخت سزا تیار کر رکھی، یعنی جہنم، جو کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک. اس دن یعنی آخرت کی جو سزا ہوگی
اس دن وہ کہیں گے، فرشتے کو پکاریں گے، کہیں گے اے مالک، جہنم کے داروغہ کا نام، اے مالک لیقضی علینا ربک، آپ اپنے رب سے جا کر کے سفارش کر دیں کہ آپ کا رب ہمارا کام تمام ہی کر دے۔ دنیا کے اندر جو جینا چاہتے تھے، جن کو زندگی گزارنے کی حرص تھی، آخرت میں وہ موت کو تلاش کریں گے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ نہ وہاں مر سکتے ہیں اور نہ ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ آخرت کی جو سزا ہے، آخرت کا جو عذاب ہے، بہت خطرناک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کو یہ باور کرانا ہے، اپنے نفس کو یہ بات سمجھانی ہے کہ تمہیں گناہوں سے نکلنا ہے، تمہیں یہ زندگی چھوڑنی ہے۔ جب نفس مان لے گا تو اس کے لیے آگے کے جو اقدامات ہیں وہ اقدامات آسان ہو جائیں۔ دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کا آپ عزم مصمم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں۔ پختہ ارادہ کیے بغیر کوئی بھی چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ آپ اگر پختہ ارادہ نہ کریں تو آپ اپنے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ پختہ ارادہ نہ کریں، آپ SSC کے ایگزام میں پاس نہیں ہو سکتے، چھوٹا موٹا ایگزام ہے یہ۔ اگر آپ پختہ ارادہ نہیں کریں گے، آپ گناہوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پختہ ارادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے دعا کیا کرتے تھے، سنن ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اے اللہ میں تجھ سے اس دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتا ہوں، والعزیمۃ علی الرشد، اور نیکی کے کاموں میں پختہ ارادہ کرنے کی میں دعا کرتا ہوں۔ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عدۃ الصابرین میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے اس پر ایک تعلیق لگائی، یہ بڑی اہم تعلیق۔ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو چیزیں ہیں نا، الثبات فی الامر والعزیمہ علی الرشد، یعنی دین پر استقامت اختیار کرنا اور بھلائی کے کام کرنے کا عزم مصمم کرنا، انہی دونوں چیزوں پر دین کا دار و مدار ہے۔ بڑی بات کہی، اللہ اکبر۔ یعنی پورے دین کا دار و مدار انہی دونوں چیزوں کے اوپر ہے کہ آپ استقامت والی زندگی گزاریں اور آپ اچھائی کے کام کرنے کا عزم مصمم کریں، کیونکہ عزم مصمم کریں گے تو کوئی مائی کلال آپ کو اچھا کام کرنے سے روک نہیں سکتا۔ آپ پختہ ارادہ کریں کہ گناہ چھوڑنا ہے اور ہمیں اچھائی کی طرف آنا ہے۔ پختہ ارادہ کیسے ہوگا؟ پختہ ارادہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ گناہ چھوڑ دیں فوراً۔ اگر آپ داڑھی نہیں رکھ پا رہے ہیں، داڑھی کاٹنے کے گناہ میں آپ ملوث ہیں، آپ فوراً آج ہی عزم مصمم کر لیں کہ مجھے چھوڑ دینا ہی ہے۔ اگر آپ موبائل کے فتنے میں مبتلا ہیں، آج ہی عزم مصمم کر لیں کہ میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینے والا ہوں۔ پختہ ارادہ کیے بغیر کوئی بھی بات بننے والی نہیں۔ اگر آپ نے پختہ ارادہ نہیں کیا ہے تو یہ پورا درس آپ کے لیے بے فائدہ، کوئی بھی فائدہ نہیں اس درس کے سننے کا۔ اس لیے اہم چیز ہے کہ آپ پختہ ارادہ کریں۔ پہلے